کسی قبیلے میں ایک ایسی حسین لڑکی تھی جو اپنے حسن میں ثانی نہیں رکھتی تھی۔ قبیلے کے کئی بہادر اس سے شادی کے خواہش مند تھے۔ بھائی صاحب جا چکے ہیں وہ۔ یار کاش یہ میری ہو جائے۔ اس جنم میں تو ممکن نہیں بھائی، اگلے میں ٹرائی مارنا۔ جب کرنا بکواس ہی کرنا، اس منہ سے کبھی ڈھنگ کی بات بھی نکال لیا کرو۔ آج بڑی دیر سے گزری ہو تم، ہے یا اللہ ہمیں بھی ہماری حلیمہ سے ملوا دے، آمین۔ لیکن یہ صرف ایک نوجوان کی طرف متوجہ تھی، اور یہ خوش نصیب شخص اس قبیلے کا سردار تھا جو چند سال پہلے ہی اسے پسند کر چکا تھا، اور ان کی شادی کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ تقریب منانے کے لیے شاہانہ جشن کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ سردار کی شادی ہے، کوئی کمی نہ رہے، یاد رکھنا۔ آپ فکر نہ کریے چاچا، ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ ایک دفعہ سردار یہ ساری چیزیں خود دیکھ لیں تو تسلی ہو جائے گی۔ ویسے تو سارے انتظامات ان کی خواہش کے مطابق ہی ہیں۔ یہ سارا سیٹ اپ پوز وغیرہ بنانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اپنی طرف سے تو پوری تیاری کی ہے، بس دعا کرو کہ سردار کو سب کچھ پسند آ جائے۔ سارا سیٹ اپ ان کی پسند کے مطابق ہی ہے، انہیں پسند آ جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ ہر شخص شادی کے دن کا منتظر تھا، اور یہ دونوں آنے والی مسرت کے خیال میں مگن تھے۔ یہ زندگی کی بہت تلخ حقیقت ہے کہ ہمیں ایک ایک کر کے ہر چیز چھوڑنا پڑتی ہے۔ میں تم سے ملنے آتی رہا کروں گی۔ تم شادی کر کے چلی جاؤ گی، ہم تمہیں بہت یاد کریں گے۔ یہ 4 دوستوں کا گروپ تو ٹوٹ جائے گا نا، یہ سوچ سوچ کے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس طرح نہ کہو تم، ورنہ میرا جانا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ بس گائز، اب کوئی نہیں روئے گا کہ نور کی شادی ہو جائے گی۔ آج ہم سب بہت اچھا ٹائم گزاریں گے ایک ساتھ۔ بالکل ٹھیک کہا، اب کوئی نہیں روئے گا۔ کیا ہو گیا ہے نور؟ مجھے تو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے؟ رات سے میری طبیعت بہت خراب ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموشی سے دنیا سے چل بسی۔ نور اٹھو، کیا ہوا ہے نور؟ نور کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھو نور، تم جلدی سے جاؤ اور کسی کو بلا کر لاؤ۔ میں بھی لاتی ہوں۔ نور آنکھیں کھولو نور، کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو نور۔ آپ سب نے بہت محنت کی ہے، سارے انتظامات میری خواہش کے مطابق ہیں، آپ سب کو بہت شکریہ۔ سردار 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 وہ کیا ہوا ہے سلیم چاچا، آپ ہاتھ کیوں رہے ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ سردار وہ نور بیگم۔ نور؟ کیا ہوا ہے نور کو؟ سلیم چاچا بتائیے کیا ہوا ہے نور کو؟ سردار نور بیگم کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سلیم چاچا دیکھیں پلیز، مجھ سے کوئی مذاق نہ کرے، سچ بتا دیں، کہیں یہ جھوٹ ہے نا؟ یہ جھوٹ ہے، کہہ دیں جھوٹ ہے یہ۔ سردار یہی سچ ہے، یہی سچ ہے۔ سردار صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کا انتظام کرو۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، اور وہ دن رات اس کے خیالوں میں ڈوبا رہتا۔ اس نے اپنا تیر کمان بھی ایک طرف رکھ دیا۔ وہ شکار کھیلنے جاتا اور نہ ہی لڑنے، اور صبح سے لے کر شام تک اس کی قبر کے پاس بیٹھا رہتا۔ تم مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہو؟ کاش تمہارے ساتھ میں بھی مر جاتا، روز مرنے سے بہتر تھا یہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھا اپنی دفن شدہ مسرت کے متعلق سوچتا رہتا۔ میں جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا نور، آ جاؤں گا۔ آخر کئی روز بعد تاریکی میں اسے روشنی کی ایک کرن دکھائی دی۔ اسے یاد آیا، قبیلے کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ روحوں کے جزیرے کو ایک راستہ جاتا ہے، اگر اس کی تلاش کی جائے تو وہ مل سکتا ہے۔ اس روز وہ بہت سویرے اٹھا اور کچھ ضروری سامان اپنے بیگ میں رکھا، کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ سفر کتنا طویل ہوگا اور اسے کتنی مدت گھر سے دور رہنا پڑے گا، اور اسے کن علاقوں سے گزرنا پڑے گا۔ البتہ اسے یہ یقین تھا، اگر واقعی روحوں کے جزیرے کی طرف کوئی راستہ جاتا ہے تو میں اسے پالوں گا۔ سفر پر جانے سے پہلے اسے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس سمت روانہ ہو، اور نہ اسے کوئی ایسی وجہ معلوم ہوتی تھی کہ ایک سمت کو دوسری سمت پر ترجیح دے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اچانک اسے خیال آیا۔ ایک بزرگ کو یہ بھی کہتے سنا ہے میں نے کہ روحوں کا جزیرہ جنوب کی سمت ہے۔
اب وہ ایک نئی امید اور نئے حوصلے سے جنوب کی سمت روانہ ہوا۔ کئی میلوں کی مسافت طے کرنے کے بعد بھی اسے اپنے ارد گرد کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ جنگل، پہاڑ، دریا اسے ایسے ہی نظر آ رہے تھے جیسے وہ اپنے علاقے میں دیکھنے کا عادی تھا۔ البتہ ایک چیز کا فرق اس نے ضرور محسوس کیا کہ جب وہ اپنے سفر پر نکلا تھا تو اس وقت درختوں اور پہاڑوں پر برف کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی، لیکن جو وہ جنوب کی طرف بڑھتا تھا برف کم ہوتی جا رہی تھی، حد تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں برف کا نام و نشان نہ تھا۔ درختوں اور پودوں پر غنچے چٹکنے لگے اور ہر طرف پرندے چہچہا رہے تھے۔ تب اسے یقین ہو گیا کہ وہ صحیح راستے پر گامزن ہے۔ اپنی کھوئی ہوئی محبوبہ کو دیکھنے کے خیال ہی سے اس کا دل خوشی سے کانپ اٹھتا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ کبھی اس کا راستہ تاریک جنگل سے گزرتا اور کبھی دشوار گزار پہاڑیوں سے۔ بہت دور ان پہاڑیوں کی چوٹی پر ایک جھونپڑی نظر آئی۔ ایک بوڑھا شخص جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ نوجوان اس کے پاس گیا۔ ارے آؤ برخوردار، تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹے۔ جیسے ہی نوجوان اپنا مدعا سفر بیان کرنے لگا تو بوڑھے شخص نے کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے جہاں سے تم آ رہے ہو اور جس کی تلاش میں تم یہاں پہنچے ہو وہ ابھی یہاں سے گئی ہے۔ تم میری جھونپڑی میں کچھ سستا لو، جیسا کہ وہ بھی یہاں سے آرام کر کے ہی گئی ہے۔ تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اب تمہیں کس جانب جانا چاہیے۔ یہ سن کر نوجوان سردار جھونپڑی میں داخل ہوا۔ سردار نے کچھ دیر آرام کیا، لیکن اس کا دل اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ وہ آرام نہ کر سکا اور جلد ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو، اس پھیلے ہوئے پانی پر نظر دوڑاؤ۔ پانی سے پرے زمین کا وہ خطہ ہے، یہاں روحوں کا جزیرہ ہے، لیکن وہاں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ وہاں داخلے کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنا جسم یہاں چھوڑ جائے۔ تمہیں جزیرے میں جانا ہے تو اپنا جسم یہاں چھوڑ جاؤ اور اپنا سامان بھی، یہاں یہ چیزیں محفوظ رہیں گی۔ جی ٹھیک ہے، آپ دعا کریے گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ضعیف آدمی وہاں سے چلا گیا۔ فوراً نوجوان سردار نے اپنے آپ کو ہوا کی طرف لطیف محسوس کیا۔ جب وہ جزیرے کی طرف بڑھا تو اس کے پاؤں زمین کو چھوتے نہ تھے، بلکہ وہ پرواز کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا فضا خوشبو سے مہک رہی تھی اور پھول کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہوتے گئے۔ پرندے اس کے گرد چہچہانے لگے۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ چٹانیں اور درخت اس کے راستے میں حائل نہ ہوتے تھے، بلکہ وہ ان میں سے بڑی آسانی سے گزر رہا تھا۔ در حقیقت یہ چٹانیں اور درخت اصل نہ تھے، بلکہ یہ ان کی روحیں تھیں، کیونکہ یہ روحوں کی سرزمین تھی۔ اسی طرح وہ فضا میں پرواز کرتا ہوا ایک وسیع جھیل کے کنارے پہنچ گیا۔ جب وہ جھیل کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی منزل کھڑی ہے، جس کے لیے اس نے اتنا طویل اور کٹھن سفر طے کیا تھا۔ نور، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں دنیا سے یہاں تک کٹھن سفر کرتے ہوئے آیا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ نوجوان سردار نے پورے سفر کے بارے میں اسے بتایا۔ نور، آتے ہوئے پانی کے اندر میں نے کچھ ہڈیاں دیکھی اور ان لہروں کے مد و جزر میں کئی مرد اور عورتیں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، لیکن ان میں سے چند ہی خوش نصیب ایسے تھے جو پار اتر سکے۔ صرف بچوں کو کوئی خوف نہ تھا، وہ بڑے آرام سے پار اتر رہے تھے۔ یہ ایک دہشت ناک منظر تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ جو لوگ گناہگار ہوں گے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، اور جو نیک ہوں گے وہ یہاں کی تمام نعمتوں کے مزے لیں گے۔ تاہم انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچی، کیونکہ ان کی زندگی بدی سے پاک تھی۔ آخر یہ بھی جزیرہ مسرت میں پہنچ گئے۔ انہیں بھوک اور پیاس کا مطلقاً احساس نہ رہا اور نہ ہی سردی اور گرمی کا۔ ہوا ان کی خوراک تھی، وہ نعشوں کو بالکل بھول گئے تھے، کیونکہ جزیرے میں کوئی قبر نہ تھی۔ نوجوان سردار کے خیالات جنگوں اور جانوروں کے شکار کی طرف نہ گئے۔ وہ اسی طرح پورے جزیرہ مسرت میں گھومتے پھرتے رہتے۔ پھر ایک دن نور نے کہا،
अब वक्त आ गया है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं नूर, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, या तुम भी मेरे साथ चलो। ऐसा मुमकिन नहीं, तुम एक सरदार हो, कबीले के लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें अभी बहुत से काम करने हैं। मुझे इस जगह कबूल कर लिया गया है, तुम जिंदगी में अच्छे अमाल करना ताकि हम आखिरत में भी साथ रहें। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, हम आखिरत में जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर नौजवान सरदार जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया और उसे इस बात का यकीन था कि आखिरत में नूर उसे ज़रूर मिलेगी। अगर इंसान मेहनत और सच्ची लगन से कोई भी काम करे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर विजिट कर रही थी तो मैंने देखा हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स वीडियोस तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रो करें तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। थैंक यू।